أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. کربلا درسگاہ عشق کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کل کہ ہم کو کیسے پتہ چلے کہ خدا ہم سے محبت کر رہا ہے. اس کے ضمن میں کچھ باتیں کل آپ کے سامنے پیش کی تھی. آج گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد ہو رہا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب تک انسان اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنے بیوی بچوں سے زیادہ جو ہے رسول اور آل رسول سے محبت نہیں کرے گا، اس وقت تک محبت کی وادی میں، عشق حقیقی کی وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا. لہٰذا یہ چیز جو ہے ہم کو توجہ کرنی رہے گی اپنی زندگی میں کہ ہم رسول اور آل رسول کو کس مقام پر رکھتے ہیں، کس منزل پر قرار دیتے ہیں. کیا واقعاً جو ہے ہم اپنے بچوں سے زیادہ اہل بیت کے بچوں سے محبت کرتے ہیں؟ کیا واقعاً ہم جو ہے اپنے گھر والوں سے زیادہ اہل بیت کے گھر والوں سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے اپنی مال اور اپنی جان سے زیادہ آیا محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ 1400 سال کے بعد آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم جو ہے پنکھے کی ہوا کھا کر یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں، اور نیچے سے بے شک بھی کہہ دیتے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر ہسٹری کی طرف جایا جائے اور اپنے کو ہسٹری کا ایک کریکٹر رکھا جائے، اور اس کے بعد اس کریکٹر کی جگہ پر اپنے کو آپ رکھیے وہاں، اور پھر اس کے بعد توجہ کریے اس بات پر کہ اگر وہ حالات جو اس کے سامنے آئے تھے، اس شخص کے سامنے آئے تھے، جس امتحان سے وہ لوگ گزرے تھے تاریخ میں، اگر ہمارے سامنے وہ حالات آ جائیں تو ہم کیسے جو ہے اس امتحان سے کامیاب گزریں گے؟ آسان مرحلہ نہیں ہے. آج کی مجلس آپ کے سامنے اسی
پوائنٹ پر جو ہے انسسٹ کرنا رہے کہ یہ مرحلہ پڑھ لینا، سن لینا، اس کے بعد گھر چلے جانا جہاں نہ ذرہ برابر خطرہ، نہ ذرہ برابر جو ہے خوف، نہ ڈر، بہت آسان ہے۔ لیکن دنیا میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں گھر سے اگر نکلتے ہیں، کالا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ آپ پلٹ کر گھر جائیں گے کہ نہیں جائیں گے۔ ایسے مقام بھی ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزاداری اپنی جگہ پر قائم ہے، عزاداری جو ہے نہیں رکتی ہے۔ آپ تصور کریے کہ پیغمبر ختمی مرتبت نے عشق کی وادی کو جب سجانا شروع کیا تو جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوئے تھے، جس زمانے میں پیغمبر آئے تھے، اس زمانے کی پستی کو دیکھیے کہ کیا پستی اور کیا جہالت پائی جا رہی تھی، اور محبت کس حد تک گر چکی تھی، اور کس حد تک سماج میں محبت نام کی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ جہاں ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دے، آپ تصور کریے کہ محبت کس حد تک جو ہے ختم ہو چکی تھی اس سماج سے، کہ باپ اپنے ہاتھوں سے صرف جھوٹی عزت کی خاطر، صرف سماج میں ایک ویلیو اپنی برقرار رکھنے کے لیے، ایک سٹیٹس اپنا برقرار رکھنے کے لیے، کس حد تک جو ہے ایک باپ گر سکتا ہے کہ اپنی خود کی اولاد کو، خود کی بیٹی کو، کہ جو گھر کی زینت ہوا کرتی ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیتا ہے۔ اور یہ تاریخ میں ثبت ہے کہ اس میں معمولی لوگ نہیں تھے، اس جرم میں جو بعد میں خلافت کے درجے پر پہنچے۔ نام انشاءاللہ بعد میں آپ مجھ سے پوچھے گا، میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، نام یہاں پر نہیں ذکر کر رہا ہوں، لیکن بڑے والے جو خلیفہ تھے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے ہاتھوں سے، وہ خود کہتے ہیں کہ دو چیز ہے، ایک چیز پر دوران جہالت کی دو چیز ہے، ایک چیز پر مجھے رونا آتا ہے، ایک چیز پر مجھے ہنسنا آتا ہے۔ رونا اس بات پر آتا ہے کہ میں اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر رہا تھا، اور میری بچی مٹی جو تھی، میں نے جو قبر کھودی تھی، اس کی مٹی ہماری جو ہے داڑھی پہ تھی۔ بچی اپنی چھوٹی چھوٹی ہاتھوں سے داڑھی کو میرے صاف کر رہی تھی، اور اس کے باوجود بھی میں نے اس کو دفن کر دیا۔ جب میں یہ سوچتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے کھجور کی مورتی بناتے تھے، کھجور کی مورتی، ڈیٹس کی مورتی بناتے تھے، اسٹیچو بناتے تھے، دن بھر اس کی عبادت کرتے تھے، رات کو جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو کھا لیتے تھے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ جہالت کس حد تک تھی، کہاں پر جہالت جو ہے سانس لے رہی تھی۔ پیغمبر نے ایسے سماج میں جہاں محبت نام کی چیز نہیں تھی، جہاں انسان جھوٹی عزت، جھوٹی شہرت کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، یہ اتنے بڑے بڑے جرم کر رہا تھا، پیغمبر اس مقام پر لے آئے کہ ایک 13 سال کے بچہ ہے، آج کی شب ایک 13 سال کے بچے سے نسبت ہے، لہٰذا اس واقعے کو انتخاب کیا ہے۔ پیغمبر کے زمانے میں ایک 13 سال کا بچہ ہے۔ آپ تصور کریے کہ پیغمبر اس سے بچہ ہے جو پیغمبر کو دیکھ رہا ہے، دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ پیغمبر اس کی طرف متوجہ ہوئے کہ یہ بچہ مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے، دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ تو پیغمبر نے پلٹ کر سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کیوں مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہو، کیوں دیکھ کے خوش ہو رہے ہو؟ تو بچے نے جواب دیا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ اب پیغمبر نے امتحان لینا شروع کیا، توجہ کریے، امتحان لینا شروع کیا کہ تم مجھ سے واقعاً محبت کرتے ہو؟ کہا ہاں یا رسول اللہ، 13 سال کا سن ہے۔ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا یہ بتاؤ
کہ تم اپنی آنکھوں کو زیادہ دوست رکھتے ہو یا مجھے زیادہ دوست رکھتے ہو؟ کہا یہ میری آنکھیں آپ پر قربان ہو جائیں، میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تم اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہو یا جو ہے مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا میری جانیں جو ہیں آپ پر نثار ہو جائیں، میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پیغمبر نے چھوڑا نہیں، پھر سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ تم اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ دیکھ رہے ہیں کس معیار پہ لے کے آئے ہیں پیغمبر۔ اس کے بعد ایک ایسا سوال پوچھا کہ جو تاریخ میں ثبت ہے کہ ایسا سوال کہ جہاں بچے کا واقعاً امتحان تھا، اور ایک ایسا کمپیریزن دے دیا محبت کا کہ اگر کوئی معمولی بچہ ہوتا پیغمبر کے ہاتھوں تربیت یافتہ نہ ہوتا تو شاید اس امتحان میں ناکام ہو جاتا، لیکن پیغمبر نے پورے بھروسے کے ساتھ اس سے پلٹ کر سوال پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے خدا سے زیادہ محبت کرتے ہو یا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ دیکھ رہے ہیں کمپیریزن کہاں رکھا ہے لا کے پیغمبر نے۔ تو وہ بچہ کہتا ہے، اس کے جملے ہیں یہ، اللہ اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول خدا شاہد ہے کہ میں آپ سے خدا کی وجہ سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی عشق کو پیغمبر اس معیار پر لے کے آئے ہیں کہ ایک 13 سال کا بچہ اس بات کو تشخیص دے رہا ہے کہ وہ پروردگار جس کو نظروں سے نہیں دیکھا ہے اور جس رسول کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھا ہے، اس کی شفقت، اس کی مہربانی سب کچھ دیکھا ہے، وہ بچہ اس بات کو درک کر رہا ہے کہ جب رسول ایسا ہے تو اس کا خدا کیسا ہوگا کہ جس کی یہ عبادت کیا کرتے ہیں۔ اور وہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ محبت کی اصل جو ہے پروردگار ہے، محبت کی اصل جو ہے پروردگار ہے، اس بات کو بچہ محسوس کر رہا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے پیغمبر کو اس نے جواب دیا۔ اب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ دوبارہ یہی جہاں تک پیغمبر لے کر آئے تھے، جس کمال تک عشق کو جو ہے پہنچایا تھا پیغمبر نے، عاشقوں کو جس کمال تک پہنچایا تھا، اس کمال تک پہنچانے کے بعد غدیر کے بعد جو پیمانہ عشق تھا، جو امت کے حوالے کیا تھا پیمانہ عشق، اور امت نے اس قدر ناشکری کی اس کی، اور سماج جو ہے گرتا چلا گیا، جہاں تاکید یہ تھی کہ انسان جو ہے اپنے سے زیادہ جو ہے پیغمبر کو اور پیغمبر کے گھر والوں سے محبت کرے، وہیں پر تاریخ نے یہ دکھایا کہ انہی پیغمبر کے بعد جو ہے ان کے گھر پر آگ و لکڑیاں جمع کی گئیں، یعنی عشق اس حد تک جو ہے گر گیا۔ اب 50 سال کا دور گزرا ہے اور پھر ضرورت پڑی کہ ایک دوبارہ کوئی عاشق ہو کہ جو عشق حقیقی کو سمجھائے، دوبارہ کوئی قیام کرے اور معشوق حقیقی تک پہنچائے۔ اور امام حسین علیہ السلام نے ایسے موقع پر جب قیام کیا ہے تو اب عشق کو اس مرحلے پر لا کر پہنچا دیا کہ دوبارہ 13 سال کے بچے سے جب سوال کیا جاتا ہے کہ کیف الموت عندک، موت تمہارے نزدیک کیسی ہے، تو وہ جواب دیتا ہے احلی من العسل، شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ یہ کیوں موت شہد سے زیادہ شیرین نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پتہ ہے کہ موت جو ہے حائل ہے معشوق حقیقی تک پہنچنے کے لیے۔ اگر موت آ جائے، موت ہمیں گلے لگا لے یا ہم موت کو گلے لگا لیں تو اس معشوق حقیقی تک ہم پہنچ جائیں گے، وہ لقاء الہی ہمیں حاصل ہو جائے گا۔ لہٰذا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ معشوق سے جو ملنے کی تمنا رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز اگر حائل ہو تو وہ سوچتا ہے کتنی جلدی جو ہے یہ پردہ جو ہے، یہ حجاب جو ہے نظروں سے ہٹ جائے تاکہ معشوق حقیقی سے جو ہے ملاقات ہو سکے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس معیار پر امام حسین نے دوبارہ پلٹایا، اس معیار پر۔ اور یہ جو تعبیرات آپ سنتے رہتے ہیں، مصائب میں بھی سنتے رہتے ہیں، فضائل میں بھی سنتے رہتے ہیں کہ
جناب قاسم نے کہا کہ موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین، یا جناب علی اکبر کا وہ جملہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے والے ہیں، آنکھ لگی، میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا مجلس میں، آنکھ لگی تو انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، جب آنکھ کھلی تو جیسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون کہا تو بیٹے نے سوال پوچھا، بابا کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ استرجاع اسی کو کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون کو کلمہ استرجاع پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کلمہ استرجاع۔ تو پوچھا کہ کلمہ استرجاع پڑھ رہے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں، خیریت؟ تو کہا کہ ابھی نیند کی حالت میں نے دیکھا کہ ایک ہاتف، ایک منادی ندا دے رہا ہے، آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ ایک قافلہ ہے جو موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور موت جو ہے اس کی طرف آ رہی ہے۔ تو اس وقت علی ابن الحسین نے، علی اکبر نے یہ سوال پوچھا، اولسنا علی الحق، کیا ہم بابا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو اس وقت جواب دیا امام حسین علیہ السلام نے کہ بیٹا ہم حق پر ہیں۔ تو یہاں پر یہ جملہ کہا کہ پھر اس بات کی ہمیں کیا پرواہ ہے کہ ہم موت پر کود پڑے یا موت ہم پر آ جائے۔ اس مرحلے پر یہ گفتگو کی، اور یہ جملہ جناب علی اکبر کا مولا کائنات سے بھی سنا گیا ہے۔ اور معمولاً جب مولا کائنات کی شجاعت بیان کی جاتی ہے تو یہ سب جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام جو تھے وہ بہت بہادر تھے، بہت شجاع تھے، موت سے اس طریقے سے مانوس تھے کہ جس طریقے سے بچہ ماں کی چھاتی سے مانوس ہوتا ہے، یا موت اس بات کی ان کو پرواہ نہیں تھی کہ وہ موت پر کود پڑے یا موت ان پر آ جائے۔ یہ سارے جملے امام علی علیہ السلام کی شجاعت پر بیان کیا جاتا ہے عام طور پر۔ لیکن ایک روایت جو میری نظروں سے گزری ہے، عجیب روایت ہے، وہاں امام علی علیہ السلام نے اس جملے کو جو ذکر کیا ہے کسی اور مقام پہ ذکر کیا ہے، جہاں مقام شجاعت نہیں ہے بلکہ ایک اور مقام ہے۔ آنے والا آیا، آنے کے بعد سوال کیا، یا علی ما استعداد الموت، موت کی آمادگی کیا ہے؟ مولا کائنات نے جواب دیا، 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان 3 چیزوں کی طرف توجہ کریں ہمارے جوان، 3 چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ موت کی آمادگی کیا ہے؟ کہا 3 چیز، ادا الفرائض، واجبات کو ادا کریں، اجتناب عن المحارم، حرام چیزوں سے پرہیز کرے، بچے حرام چیزوں سے، والاشتمال علی المکارم، اور اخلاقیات کو اپنے اندر جو ہے اخلاق کے زیور سے اپنے کو آراستہ کرے۔ 3 چیزیں، یعنی پوری زندگی کا خلاصہ ان 3 چیزوں میں ہو جاتا ہے۔ ایک شاگرد آیت اللہ بہجت کا، وہ آیت اللہ بہجت کے پاس گیا اور جانے کے بعد سوال کیا، کیونکہ آیت اللہ بہجت عارف آدمی تھے، عرفان کی منزلوں کو طے کیے ہوئے تھے، اور ان سے بہت سارے کرامات دکھے ہیں۔ خود ہمارے استاد نے مجھ سے نقل کیا کہ ایک مرتبہ ہم مشہد میں تھے، زیارت کے لیے صبح کے وقت گئے، جیسے ہی داخل ہوئے تو دیکھا کہ صحن سے زری سے زیارت کرتے ہوئے آیت اللہ بہجت آ رہے ہیں۔ یہ خود استاد کا واقعہ بتا رہا ہوں جو انہوں نے خود نقل کیا، خود دیکھا ہے اس چیز کو، ان کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ دیکھا کہ زری سے نکل رہے ہیں۔ جب اس چیز کو دیکھا کہ زری سے نکل رہے ہیں، زیارت کیا، زیارت کرنے کے بعد گھر گئے، اپنے بھائی کو فون کیا، اور بھائی کو فون کرنے کے بعد کہا کہ آیت اللہ بہجت بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی جو ہے آج حرم میں مجھے دکھے، زیارت کر کے نکل رہے تھے۔ اور استاد نے ظاہراً جو ہے مصافحہ بھی کیا تھا آیت اللہ سے، یعنی کوئی شک اور کوئی اس کی گنجائش نہیں تھی ڈاؤٹ کی۔ تو ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں نے آج صبح کی نماز جو ہے ان کے پیچھے پڑھی ہے۔ یعنی ایک دیکھیے جو مولا کائنات کے لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک وقت 40 جگہوں پر نظر آتے تھے، جو علی کے نوکر ہوتے ہیں ان کی یہ صفات ہیں، طی الارض کے مالک ہیں، زمین سمٹ جاتی ہے ان کے لیے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے جو ہے یہ سب ہوا کرتا تھا، نہیں، آج بھی۔ تو اب ایسے لوگوں تک جو شاگرد گیا، جانے کے بعد پوچھا کہ آپ جو ہے اس مقام تک کیسے پہنچے ہیں، اتنا کمال آپ نے کیسے حاصل کیا، یہ عرفان کی منزلیں جو ہیں، یہ عرفان کے درجات جو ہیں کیسے آپ نے حاصل کیا؟
یہ سوچ کر گیا تھا کہ آیت اللہ بہجت جو ہے بتائیں گے کہ یہ عمل جا کے کرو، اتنے دن جا کے عبادت کرو، یہ جو ہے نماز پڑھو، اتنا جو ہے قرآن پڑھو، یہ کرو یہ کرو، 1000 چیزیں بتائیں گے کرنے کی، اور بہت سخت ٹائم ٹیبل دے دیں گے، یہ نہ کھاؤ، یہ نہ پیو، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو۔ آیت اللہ بہجت نے 2 جملوں میں جواب دیا، کہا سنو، توضیح المسائل اٹھاؤ، یعنی اپنے مجتہد کے مسائل کی کتاب اسلامک لوز، اس کو اٹھاؤ، اٹھانے کے بعد جو واجبات ہیں اس کو پڑھو، سمجھو، زندگی میں عمل کرو، جو حرام چیزیں ہیں اس سے جو ہے بچو۔ یہی آغاز ہے عرفان کا۔ یعنی انسان کو اگر کمال کی منزلوں کو طے کرنا ہے تو یہیں سے شروعات ہونی ہے، معجزہ نہیں ہونے والا ہے، شروعات یہی ہے۔ وہ شریعت کے جس کو پیغمبر نے پروردگار کی طرف سے جو ہے پیغام پہنچایا ہے شریعت کا، انسان اس شریعت پر گامزن رہے، یہی کمال کا آغاز ہے۔ اور یہ تصور کہ بغیر شریعت پر عمل کیے ہوئے ہم کسی کمال کے مقام تک پہنچ جائیں گے، یہ تصور اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ شفاعت کی منزل شہزادی شفاعت کریں گی، وہ انسان کا کمال نہیں ہے۔ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ وہ انسان کا کمال نہیں ہے، ورنہ جنت، اگر جنت ہی جانا معیار ہے تو جنت میں تو پاگل لوگ بھی جائیں گے جن کے اوپر کوئی تکلیف نہیں تھی اس دنیا میں، بچے بھی جنت میں جائیں گے جن کے اوپر کوئی تکلیف نہیں تھی اس دنیا میں، شریعت ان کے اوپر عمل، مستضعفین جن تک اسلام کا پیغام نہیں گیا وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ تو جنت جانا معیار نہیں ہے، یہ کم ترین قیمت ہے انسان کی کہ اس کو جنت حاصل ہو۔ معیار جنت جانا نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ انسان کمال کی منزل کو خود طے کر جنت پہنچے۔ یہ یقیناً اگر ہم کوتاہیاں کریں گے تو اہل بیت موجود ہیں، یہ شفاعت کریں گے، ساری چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن ہمارے اندر کتنا جوہر پایا جا رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اعمال جو ہے آخر وقت میں یہ قیمتی دولت ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے؟ یہ کس نے گارنٹی لی ہے؟ ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے یہاں پر کہ جب ملک الموت آئے گا اس وقت شیطان جو ہے اپنے حربے استعمال کرے گا تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے ولایت اہل بیت کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے؟ کیا ہمارے نامہ اعمال اتنے اچھے ہیں کہ ہم اس یقین کے ساتھ کہہ سکیں جی مولا کائنات بھی آئیں گے نزاع کے وقت، مدد کریں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ جو ہم کرتے رہتے تھے شیطان اس وقت پر لا کر ان چیزوں کو ہمارے سامنے رکھے اور ایسے وقت پر بھی ہمارا انتخاب جو ہے اس گناہ کی طرف ہو۔ لہذا مرحلہ آسان نہیں ہے کہ اس مرحلے سے گزر جایا جائے، بہت حساس مرحلہ ہے۔ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی پر جو ہے اس کو لاگو کرنے کی کوشش کرے۔ یہ جو مسائل بیان کیے جاتے ہیں یہ ایسے ہی نہیں بیان کیے جاتے، انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے بیان کیے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ مقام تھا کہ جب مولا کائنات نے کہا کہ 3 چیزیں، واجبات کی ادائیگی، حرام سے اجتناب کرنا اور اخلاقیات اپنے اندر جو ہے ایجاد کر لینا، زیور سے آراستہ ہو جانا، یہ 3 چیزیں اگر آ جاتی ہیں انسان کے اندر، پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ پھر اس کے بعد اس انسان کو، علی ابن ابی طالب کی زبان سے جو ہے یہ جملہ ادا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر انسان جو یہ 3 کام کر لے رہا ہے وہ آسانی کے ساتھ اس بات کی پرواہ نہ کرے کہ موت اس کے اوپر آئے گی یا وہ موت کے اوپر جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد مولا کائنات نے یہ جملہ کہا ہے، ہو سکتا ہے شجاعت اپنی جگہ پر علی ابن ابی طالب کی ثابت ہے اپنی جگہ پر، لیکن یہ مقام یہاں پر پھر مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت میرے اوپر آ جائے یا میں موت کے اوپر کود جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موت کو ایک دوسرے نظریے سے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا علی ابن ابی طالب کے نزدیک موت کیسی ہے؟ ایک پیاسا انسان جس کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کر دیا جائے اچانک، یہ ہے نگاہ، یہ ہے موت۔ تو اب ایسا بچہ یا کربلا میں جو ہم دیکھ رہے ہیں، ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اب جو ہم کربلا کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ
دیکھیے فطرت انسان کی یہ ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی کنکری آزما کے دیکھ لیجئے گا، یہاں سے باہر نکلیے گا تو آزما کے دیکھ لیجئے گا، ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں یہاں، چھوٹی سی کنکری اٹھائیے گا دوسرے کی طرف پھینکیے گا، فطرت انسان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے۔ آپ توجہ کریے، کربلا کے میدان میں جو لوگ جا رہے تھے تو وہاں پر پھول نہیں نچھاور کیے جا رہے تھے، تیر آ رہے تھے، پتھر آ رہے تھے، تلوار تھی، نیزے تھے، حملے ہو رہے تھے، یہاں پھول نہیں نچھاور کیے جا رہے تھے۔ اور اس کے بعد وہ مقام کہ جہاں ابراہیم نبی اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیتے ہیں، روایت میں کہا جاتا ہے کہ حکم یہ ہے کہ اگر قربانی کرو تو بچے کو سامنے نہ رکھو، کیوں؟ اس کا دل ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ خون کو دیکھ سکے۔ وہیں ہم تاریخ میں دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے، پتا ہے کہ جائیں گے تو سامنے سے تیر آئے گا، تیر انسان کا بوسہ نہیں لیتا ہے، تیر انسان کے جسم میں سوراخ کرتا ہے، خون نکلتا ہے، درد ہوتی ہے۔ امام حسین نے معجزہ نہیں کیا تھا کہ درد نام کی چیز جو ہے کربلا والوں کے جسم سے ہٹ جائے، درد نہ ہو ان کو۔ عزیزو، جب تیر لگتا ہے تو تیر اپنا اثر کرتا ہے، جسم کو چھلنی کرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دیکھ رہے تھے کہ کربلا کے میدان میں جو بھی جا رہا ہے اس کا یا تو ہاتھ کٹ رہا ہے یا پیر کٹ رہا ہے، سر قلم ہو رہا ہے، لاشا جو ہے پامال کیا جا رہا ہے، اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے ہیں سب چیزیں۔ اور اس کے باوجود بھی حال یہ ہے کہ امام کے گرد چکر لگا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کہ مولا موت کی اجازت دے دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ کون سی طاقت؟ اصل میں مصائب میں یہ سب جملے اتنے مصائب میں پڑھے جاتے ہیں نا کہ اس کے اوپر ہم لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ ضرورت ہے کہ جو ہے اس طریقے سے بیان کیا جائے، تھوڑا سا سمجھیں کہ ہوا کیا کربلا میں۔ آپ ذرا تصور کریے کہ کس مقام پر امام حسین علیہ السلام ان لوگوں کو لے گئے تھے، کس مقام تک پہنچایا تھا ان لوگوں کو۔ یہ کون سی طاقت تھی کہ جو ان لوگوں کو تیر کے سامنے، کہ جہاں فطرت انسانی یہ ہے کہ چھوٹے پتھر کے سامنے جو ہے بچنے کی کوشش کرتا ہے کہ پتھر لگے نا، بچہ ساتھ چل رہا ہو، آزما کر دیکھ لیجئے آپ کا چھوٹا سا بچہ، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا آپ کے ساتھ چل رہا ہو، اچانک اگر تیر آ جائے، اگر پتھر آ جائے تو آپ فطرتن آپ جو ہے ہٹیں گے، فطرتن۔ اور سامنے والا کس طریقے سے کھڑا ہے؟ امام نماز ادا کر لیں، سینہ حاضر ہے، سینے پر تیر لے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی طریقے سے چک جائے کہ یہ تیر ادھر امام کو لگ جائے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب تک سعید و زہیر تھے، امام نے نماز کو ادا کیا، ایک تیر بھی امام کے جسم پہ نہیں لگا ہے۔ کبھی ہاتھ پہ لے رہے ہیں، کبھی پیروں پہ لے رہے ہیں، کبھی۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ کیا درد نہیں ہوتا تھا؟ یہ کون سی طاقت تھی جو ان کو روکے تھی؟ عصر عاشور سے پہلے ایک مرتبہ امام نے، عاشور سے ایک دن پہلے کی بات ہے، کہ امام نے اپنے انصار سے مخاطب کیا کہ تمہاری گردن پہ جاؤ، اگر کوئی قرض ہے تو قرض ادا کر کے آؤ۔ توجہ کریے گا عزیزو، اگر کوئی قرض ہے تو قرض ادا کر کے آؤ، کیونکہ کربلا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ جہاں ایسے آدمی کو قبول نہیں کرتی کہ جس کی گردن پر حق الناس ہو۔ کربلا وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے کہ ایسے آدمی کو قبول نہیں کرتی جس کے گردن پر حق اللہ ہو۔ نہ حق اللہ گردن پر ہونا چاہیے، نہ حق الناس گردن پر ہونا چاہیے۔ آپ ایک جھوٹی روایت دکھا دیجئے، تخت ان کے پاس تھا، تاج ان کے پاس تھا، قلم ان کے پاس تھا، مورخ ان کے پاس تھا، حکومت ان کے پاس تھی، دولت ان کے پاس تھی، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ ایک جھوٹی روایت دکھا دیجئے کہ کربلا میں کوئی امام حسین کا ایسا صحابی ہو کہ جو بے نمازی ہو، کوئی ایسا صحابی ہو کہ جو ظالم رہا ہو، کوئی ایسا صحابی ہو کہ جو امام کا ایسا صحابی ہو کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہو،
کوئی ایسا صحابی ہو کہ جس کی گردن پر قرض رہا ہو؟ ایک جھوٹی روایت لا کے دکھا دیجئے۔ اچھا دشمنی ہو رہی تھی نا، وہ زبانیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو تانا دیتے ہوئے نہیں تھک رہی تھیں، جو یہ کہتے ہوئے نہیں شرما رہی تھیں، ان کے لیے کوئی حجاب نہیں تھا، وہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہہ دے رہے تھے کہ اے حسین جتنی نمازیں پڑھنا چاہتے ہو پڑھ لو، تمہیں ان نمازوں کا کیا فائدہ ملے گا؟ ان زبانوں نے کہیں پلٹ کر یہ کہا ہے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کہیں آپ کو ملتا ہے کہ اے حبیب آج تم آئے ہو ہم سے لڑنے کے لیے، کل تم یہ کیا کرتے تھے، کل وہ کیا کرتے تھے؟ اے زہیر آج تم جو ہے دین کے حامی بنے ہو، کل تم جو ہے جوانی میں یہ کیا کرتے تھے، یہ غلط کام تم نے کیا تھا، فلاں جگہ پہ تم نظر آئے تھے، فلاں کام تم کر رہے تھے۔ کہیں تاریخ میں ملتا ہے آپ کو؟ ایک ایسی جھوٹی روایت لا کے دکھا دیجئے کہ جہاں یہ کون سی طاقت تھی، کون سی طاقت تھی کہ انسان تیر کا سامنا کر رہا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی زخم کا احساس نہیں ہے۔ رسول خدا ایک جنگ تھی جس میں بے پناہ مسلمان مجروح ہوئے تھے، جنگ کو فتح کر کے آئے تھے، اور بے پناہ جسم پہ جو ہے تیر کے نشان، تلوار سے زخم، کسی کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کا پیر کٹا ہے، کسی کے سر میں چوٹ آئی ہے، اور جیسے ہی یہ لشکر، زخمی لشکر جیسے ہی پہنچا ہے، آپ ذرا تصور کریے کہ زخمی لشکر ابھی اتنی جنگ، سخت جنگ لڑ کے اور آیا ہو، اور اس کے بعد پیغمبر نے یہ جملہ کہا کہ خوشا بحال ان سپاہیوں کے، اس لشکر کے کہ جو جہاد اصغر کو فتح کر کے آ رہے ہیں۔ جہاد اصغر یعنی کیا؟ چھوٹی جہاد، چھوٹی جنگ۔ اللہ اکبر، تیر کھائے ہیں، تلوار، نیزے، اس کے بعد پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹی جنگ، اور اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے آپ کو آمادہ کر لو جہاد اکبر کے لیے، بڑی جنگ کے لیے۔ آپ ذرا تصور کریے کوئی لشکر آئے اور تھکا ہوا ہو، زخم کھایا ہوا ہو، لشکر کسی طریقے سے بڑی مشکل کے ساتھ جنگ کو فتح کیا ہو، اور کمانڈر کہہ دے کہ اب چلو ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں ہاتھ کٹ گئے ہیں، جہاں پیر کٹ گئے ہیں، جہاں جانیں گئی ہیں، جہاں تیر کھائے ہیں، وہاں پر جو ہے ایک دوسری جنگ دوبارہ، اب کون سی اس سے بڑی جنگ ہونے والی ہے؟ جتنے صحابی تھے وہاں پر سب کہنے لگے یا رسول اللہ اتنی بڑی جنگ کے بعد پھر اس سے بڑی بھی جنگ ہے کوئی؟ ہم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے، ایک اور دشمن کا مقابلہ کرنا ہے؟ کہا ہاں، اپنے نفس کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کے وجود میں کربلا ہے، ہر وقت، ہر لحظہ۔ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کا نفس ہے جو اس کو بہکاتا ہے۔ تو اب مجھے ایک جملہ یہیں پہ کہنے دیجئے کہ وہ نبی کے اصحاب تھے، بہت ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، وہ نبی کے اصحاب تھے کہ جو جہاد اصغر کو فتح کرنے کے بعد جہاد اکبر کے لیے دعوت دی جا رہی تھی ان کو۔ حسین نے جو اپنے اصحاب کو انتخاب کیا تھا، ایسوں کو انتخاب کیا تھا جنہوں نے جہاد اکبر فتح کر لیا تھا، پھر اس کے بعد جہاد اصغر میں کربلا میں قدم رکھا تھا انہوں نے۔ اب ان کے سامنے اگر تیر آ رہا ہے تو یہ تیر کیا معنی رکھتا ہے؟ جب نفس کے تیر کے سامنے مقابلہ کر لیا ہے تو یہ ظاہری تیر جسم کو کیا جو ہے چھلنی کرے گا؟ جب نفس جو ہے روح کو چھلنی نہیں کر سکا، زخمی نہیں کر سکا ہے، تو پھر یہ تلواریں کیا معنی رکھتی ہیں؟ یہ تیر کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ خون بہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ یہ جان کیا معنی رکھتی ہے؟ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس میرے عزیزو، آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ امام حسن کے یتیم کا تذکرہ کرنا ہے آج۔ 3 سال کا سن تھا جب بابا کا آخری وقت تھا۔ امام حسن نے سارے گھر والوں کو اکٹھا کیا
اور اکٹھا کرنے کے بعد سب کو امام حسین کے حوالے کر دیا. یہ تمہارے امام ہیں، ان کو پہچان لو، ان کا ساتھ دینا. بھائی سے رخصت ہوئے. امام حسین اور امام حسن گلے مل کر اس طریقے سے روئے ہیں کہ تاریخ میں اس طریقے کا رونا نہ امام حسن کا پایا جاتا ہے نہ امام حسین کا پایا جاتا ہے. جب سب کو امام حسین کے حوالے کر دیا تو ایک مرتبہ احتضار کا وقت ہے، زندگی کا آخری وقت ہے. امام حسن نے سب سے کہا کہ اب مجھے خلوت کرنے دو، اب لقاء الہی کا وقت آ رہا ہے. کمرہ خالی ہو گیا. جب کمرہ خالی ہو گیا تو اپنی زوجہ فروا سے کہا کہ فروا میرے قاسم کو لے آؤ. تصور کریں باپ کا آخری وقت ہے، کچھ سانسیں اور بچی ہیں، اور کہا میرے قاسم کو لے آؤ. جناب فروا جناب قاسم کو لے کر آئیں. امام نے تکیے کے نیچے سے تعویذ اٹھایا، سرہانے سے تعویذ اٹھایا. تعویذ اٹھانے کے بعد جناب قاسم کے ہاتھوں پر باندھا. اس کے بعد جناب فروا سے یہ جملہ کہا کہ فروا جب کبھی کوئی سخت وقت پڑے تو قاسم سے کہنا کہ اس تعویذ کو کھول لے. اس کے بعد جناب قاسم کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور محبت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے. امام ہیں، امام کی نظروں سے کچھ جو ہے چھپا ہوا نہیں ہے. امام آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ اپنی نظروں سے دیکھتا ہے، جانتا ہے کیا ہے. محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. میں کہوں گا مولا قاسم کو اتنی محبت بھری نگاہوں سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عجب نہیں امام حسن کہیں کہ دیکھ رہا ہوں کہ اس جسم پر گھوڑے کی ٹانپیں پڑیں گی. اللہ اکبر. بچہ یتیم ہو گیا جس کا حسین جیسا چچا ہو، جس کا عباس جیسا چچا ہو. اس یتیم کو زندگی میں کیا مشکل پیش آئی ہوگی. کبھی وہ وقت ہی نہیں آیا کہ تعویذ کو کھولیں. زندگی میں کوئی مشکل ہی نہیں پیش آئی. حسین جیسا چچا ہے، عباس جیسا چچا ہے. عزیزو آج قاسم پر گریہ کرنے کے لیے ہم اکٹھا ہوئے ہیں. اگر ہمارے خاندان میں، اگر ہمارے شہر میں، اگر ہمارے جان پہچان میں کوئی یتیم ہو تو اس کا خیال رکھا کریے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن جناب قاسم سے شرمندہ ہونا پڑے. ہم قاسم پر گریہ کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر میں بچے یتیم ہوں، ہمارے بھائی کے بچے، ہماری بہنوں کے بچے، ہمارے جان پہچان کے بچے، ہمارے دوست کے بچے یتیم ہوں اور ہم ان کا خیال نہ رکھ رہے ہوں، اس کے بعد قاسم پر گریہ کر رہے ہوں. یہ عزم اور ارادے کے ساتھ یہاں پر قاسم پر گریہ کریے کہ اب اس فرش عزا سے اٹھیں گے. اس عہد کے ساتھ جناب قاسم سے عہد کریے کہ اب اس فرش عزا سے اٹھیں گے تو یتیموں کا خیال رکھیں گے. کیونکہ کربلا میں یتیموں پر بڑی سخت منزلیں گزری ہیں، بڑی سخت منزلیں گزری ہیں. حسین نے تو بھائی کے یتیم کا بڑا خیال رکھا، لیکن حسین کی یتیمہ بچی کا خیال رکھنے والا کوئی نہ تھا. عجیب منزل ہے عزیزو، عجیب منزل ہے. میں بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں. آپ لوگ کھل کر گریہ کریے. اب کہاں وقت بچا ہے، کچھ ہی دن اور بچے، بس ختم. عاشور 3 دن بعد. اب اگر نہیں روئیں گے تو کب روئیں گے؟ وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ شب عاشور ہے، امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں محضر شہادت ہے. امام ایک ایک شہیدوں کا نام جو ہے پڑھ رہے ہیں. حبیب تمہارا نام بھی ہے، اکبر تمہارا نام بھی ہے، زہیر تمہارا نام بھی ہے،
سب کا نام ایک ایک کر کے پڑھ رہے ہیں. سارے نام پڑھ لیے. اس کے بعد امام نے محضر شہادت نیچے رکھ دیا. ایک مرتبہ بچے کا نام نہیں لیا, قاسم کا نام نہیں لیا. اتنا گراں گزرا قاسم کے اوپر یہ لمحہ کہ تڑپ گئے. آئے چچا میرا نام محضر شہادت میں نہیں پایا جاتا, چچا میرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے, کل میں شہید نہیں ہوں گا. امام نے پلٹ کر پوچھا. روایت میں ملتا ہے کہ امام نے جب یہ جملہ سنا تو قاسم کو گلے سے لگا لیا. اس کے بعد بچے سے پوچھا. یہ وہ وقت تھا کہ جب بچے سے پوچھا کیف الموت عندک, اے بیٹا قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بچے نے جواب دیا احلی من العسل, شہد سے زیادہ شیریں ہے. شب عاشور آئی. امام نے اس وقت دوبارہ پھر بچے کو دلاسا دینے کے لیے کہا کہ بیٹا تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے بھیا علی اصغر کا نام بھی ہے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ دل تڑپ گیا. بابا, چچا, چچا کیا دشمن جو ہے خیمے میں آ جائیں گے؟ کیا دشمن خیمے میں گھس جائیں گے؟ اللہ رے غیرت ہاشمی, غیرت ہاشمی اس مقام پر ہے کہ یہ گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ دشمن جو ہے خیمے میں آئیں. کہا نہیں بیٹا, میں اصغر کو لے کر جاؤں گا سوال آپ کرنے کے لیے. لو عزیزو, رات ہوئی. قاسم اپنی ننھی سی تلوار کو سیکل دے رہے ہیں. ماں آئی خیمے میں. قاسم کو دیکھا کہ قاسم اپنی تلوار کو دھار بنا رہے ہیں اس کی. ایک مرتبہ ماں نے کہا قاسم کل قربانی کا دن ہے. بیٹا کہتا ہے کہ اماں یقین رکھیے کل حسین پر قربان ہو جاؤں گا, آپ کو سرخرو کر دوں گا. اب صبح سے قاسم ہیں جو ایک ایک شہید کو دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں کے سامنے سے. کبھی کوئی شہید گیا, کبھی کوئی شہید ہو کے آ رہا ہے. جب اصحاب کی باری جو ہے ختم ہو گئی اور انصار کی باری شروع ہوئی تو قاسم نے امام کو گھیرنا شروع کر دیا. چچا مجھے بھی اجازت دیجیے. نہیں بیٹا. چچا پھر آئے, مجھے بھی اجازت دیجیے. نہیں بیٹا. امام کہتے ہیں بیٹا تم میرے حسن کے یادگار ہو, کیسے میں تم کو مرنے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. امام نے 2-3 مرتبہ روکا. بچہ تھا, زیادہ اصرار نہیں کر سکتا تھا. ادب تھا, ادب, امام کا ادب, احترام اس حد تک ہے کہ زیادہ اصرار نہیں کیا. خیمے میں جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد سر کو زانوؤں پہ دے دیا اور رونا شروع کر دیا. ماں آئی, دیکھا بیٹا قاسم تم شہادت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے ہو. ایک مرتبہ قاسم کہتے ہیں اماں کیا کروں, میں مولا سے اجازت مانگ رہا ہوں, مولا اجازت نہیں دے رہے ہیں, مجھے ذرا اجازت دلوا دیجئے. لو عزیزو, وہ وقت بھی آیا کہ اماں کہتی ہیں ام فروہ آئیں, قاسم کے سامنے بیٹھ گئیں اور سوچنے لگی کہ کیسے اجازت دلوائیں. اچانک ذہن میں آیا کہ شوہر نے یہ بتایا تھا کہ قاسم کے ہاتھ پر ایک تعویذ بندھی ہوئی ہے, جب کوئی سخت مشکل آئے گی تو اس تعویذ کو کھول لینا. فروہ سوچنے لگی کہ آخر وہ کب ایسا وقت آئے گا کہ اس سے زیادہ سخت منزل ہوگی. عزیزو, قاسم کو یاد دلایا بیٹا قاسم ذرا اپنے بازوؤں کو کھولو, ذرا تعویذ دیکھو. قاسم نے تعویذ کو کھولا, باپ کی تحریر کو پڑھا. باپ نے لکھا تھا بیٹا قاسم جب تمہارا چچا نرغے آدھا میں گر جائے گا تو اس وقت اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دینا. ارے بچے نے جیسے ہی باپ کی تحریر دیکھی خوش ہو گیا, آگے آگے بڑھتا ہے, چچا کے پاس پہنچے. چچا سمجھ گئے باپ کی تحریر لے کر آیا ہے. عزیز و عجیب مرحلہ ہے. حسین کے سامنے یتیم حسن جو ہے اپنے باپ کی تحریر کو پیش کر رہا ہے. اللہ رے غربت حسین. حسین نے بھائی کو تحریر کو جب دیکھا تو ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا, خوب گریہ کیا.
خوب گریہ کیا حسین نے، اتنا گریہ کیا اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا، اور چچا بھتیجے نے اتنا گریہ کیا کہ تاریخ میں ملتا ہے کہ دونوں چچا بھتیجے غش کھا کے گر گئے۔ لو عزیزو، زینب اب کس طریقے سے ہوش میں لائے، ارے پانی نہیں پایا جاتا۔ عزیزو عجیب منزل ہے، جب بھائی کی تحریر کو غش سے افاقہ ہوا، بھائی کی تحریر کو دیکھ لیا، تو ایک مرتبہ اب اپنے نونہال کو، اپنے بھائی کی یادگار کو ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں سے سجایا، بھائی کا کرتا زیب تن کیا، حسن کا امامہ جو ہے سر پہ باندھا، اس کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا اپنے ہاتھوں سے۔ اللہ رے یتیم نوازی کوئی حسین سے سیکھے۔ آنے کے بعد جو ہے گھوڑے پہ سوار کر دیا، گھوڑے کی زین جو ہے کچھ زیادہ ہی نیچے تھی، زین کو کاٹا گیا کہ قاسم جو ہے صحیح طریقے سے گھوڑے پر بیٹھ جائیں۔ اب یہ حسن کا لال جو ہے میدان وغا میں جب پہنچا تو ایک مرتبہ ظالموں کو خطاب کیا، اے ظالموں، میں حسن کا شیر آیا ہوں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ حسن کی شجاعت کے جوہر دکھانا شروع کیے، تن بتن جنگ ہوتی جاتی تھی، قاسم فنار کرتے جاتے تھے، تلوار چلاتے جاتے تھے، تیروں کو روکتے جاتے تھے، آگے بڑھتے جاتے تھے۔ حسن کا شیر ہے، حسن کی شجاعت کو دکھا رہا ہے، حسن کی بہادری کو دکھا رہا ہے، قاسم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دشمن نے دیکھا کہ اس طریقے سے قاسم پر غلبہ نہیں ہو سکے گا، سب نے مل کر حملہ کرنا شروع کیا۔ ابھی حسن کا لال جو ہے تلواریں چلا رہا ہے، مجمع کو چھانٹ رہا ہے، دشمنوں کو فنار کر رہا ہے۔ ایک ظالم نے گھوڑا موڑا، پیچھے سے آیا، میں کہوں گا اے شقی، اگر ہمت ہے تو سامنے سے وار کر دیکھے کتنی شجاعت پائی جاتی ہے تیرے اندر۔ ارے نہ پوچھئے، ایک مرتبہ شقی نے تلوار ماری، تلوار قاسم کے سر پہ پڑی، سر دو ٹکڑے ہو گیا، قاسم منہ کے بل زمین پر گر گئے۔ زمین پہ گرنا تھا، چچا کو آواز دیا، اے چچا، حسین دیکھ رہے ہیں، بھتیجا زمین کربلا پر ہے۔ باز شکار کی طریقے سے حسین نے دشمن پر حملہ کیا۔ اب جو دشمن پر حملہ کیا، دشمن نے بچاؤ کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، حسین نے وار کیا، دونوں ہاتھ دشمن کے جب کٹے تو ایک مرتبہ اس نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی، ادھر ساتھیوں کو آواز دینا تھا۔ ایک طرف سے عباس تھے، ایک طرف سے حسین تھے، مجمع بھاگا، لشکر میں بھگدڑ مچ گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے قاسم کا جنازہ جب ٹاپ پڑتی تھی، قاسم آواز دیتے تھے، چچا، چچا، چچا۔ ارے حسین ایک مرتبہ بھتیجے کے لاشے پر پہنچے، اے میرے بھتیجے مجھے معاف کر دینا، ارے تم مجھے آواز دے رہے تھے، میں تمہارے لاشے کو پامال ہونے سے نہیں بچا سکا۔ عجب نہیں، مولا نے کہا، اے قاسم ذرا یہ بتاؤ لاشوں کے ٹکڑوں کو فروا کے سامنے کس طریقے سے لے چلے؟ لو عزیزو، جنازہ آ رہا ہے، تابوت برآمد ہو رہا ہے، حسن کو پرسا دیجئے، بیوہ کو پرسا دیجئے، فروا کو پرسا دیجئے۔ حسین خیمے میں حسن کے لال کا جنازہ لے کر آ